الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرصاها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت التامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ سورہ نازعات کا دوسرا رکوع ہے جسے آج ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے پہلے رکوع میں یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جو لوگ قیامت کو ناممکن سمجھتے ہیں، آخرت کے دن کو ناممکن سمجھتے ہیں، ان کی خامی یا غلطی کیا ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے ان کے سامنے ایک تو عقلی دلیل رکھی گئی تھی، قیامت کے قریب کے احوال بیان کر کے، یا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس نظام کے استحکام اور اس کی مضبوطی اور اس کے نظام کو دکھاتے ہوئے، دوسرے تاریخی طور پر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے یہ سمجھایا گیا تھا کہ دنیا میں اچھا اور برا دونوں طرح کا کام کرنے والے لوگ ہیں، تو جو اس نے اچھا کیا اسے بھی اچھا بدلہ ملنا چاہیے، جس نے برا کیا اسے اس کا برا نتیجہ بھگتنا چاہیے۔ تو یہ چیز، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ممکن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دوسری جگہ ہونی ضروری ہے، اور وہ ہے آخرت۔ اب یہاں ایک تیسرے اینگل سے اسی بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تیسرا اینگل کیا ہے؟ اس کائنات میں جو کچھ ہماری نظروں کے سامنے نظر آتا ہے، اس کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لوگ انسان کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ناممکن سمجھتے ہیں، وہ ذرا اس پہلو پہ غور کریں کہ اللہ نے اس سے زیادہ مشکل کام کیا ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تم کو پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے؟
اس لیے کہ تمہارا جو ڈھانچہ ہے، تمہاری جو بناوٹ ہے، وہ تو اس پوری کائنات میں معمولی سی ہے۔ تم سے بڑا ڈھانچہ تو آسمان کا ہے، تم سے بڑی پنہائی یا گہرائی یا وسعت جو ہے وہ آسمان کی ہے۔ اب آسمان کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہاں کیا چیز اللہ کی تخلیقی قدرت کو شو کرتی ہے، اس پہ غور کریں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیں کسی نہ کسی بنیاد پہ کھڑی نظر آتی ہے۔ ہم اور آپ پیر کے بل پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، جانور ہی پیر کے بل پہ کھڑے ہوتے ہیں، یا بعض جانور ہیں جو پیٹ کے بل پہ رہتے ہیں، کسی نہ کسی سہارے کھڑے ہوتے ہیں۔ آسمان کس سہارے ہے؟ کوئی کھمبا ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی سپورٹ دینے والا ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے باوجود اتنا وسیع و عریض آسمان ہماری نظروں کے سامنے بغیر سہارے کے موجود ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا تو ہے کہ آسمان کا کوئی کنارہ زمین سے ٹچ ہو رہا ہے اور وہ زمین کے اوپر ہوگا، لیکن آج کی سائنسی تحقیق آ جانے کے بعد تو یہ سوچ بھی ہوا ہو چکی ہے کہ زمین اور آسمان کا کوئی آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے، کہیں جا کر کے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں ہیں، وہ ایک الگ وجود ہے، یہ ایک الگ وجود ہے۔ پھر اس آسمان میں صرف یہی نہیں کہ وہ بہت وسیع ہے اور بغیر سہارے کے ہے، بلکہ اس کے آگے آسمان میں خود جتنی چیزیں ڈیولپ کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی جو وسعت ہے وہ بھی یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ وسعت کا مطلب کیا ہے؟ آسمان میں ان گنت تارے ہیں، ان گنت سیارے ہیں، چاند جیسی چیز ہے، سورج جیسی چیز ہے، اور اس سے زیادہ اتنی کہکشائیں ہیں کہ آج تک ساری سائنسی ترقی کے باوجود اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکی ہے، اس کی گنتی نہیں ہو سکی ہے۔ تو جس ذات نے ایسا آسمان بنا ڈالا، وہ کیا انسان کو مار دینے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ قیامت ناممکن ہے، دوبارہ مر کر کے زندہ کیا جانا اور آخرت کا دن ہونا ناممکن ہے۔ یہ ہے وہ پہلے جملے میں اشارہ، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، تمہاری تخلیق زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کی تخلیق زیادہ مشکل کام ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ اب بنانے کے لیے یہاں پہ لفظ کیا استعمال ہوا وہ بھی غور کرنے کی چیز ہے۔ ایک تو ہے پیدا کرنا، خلق لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن آسمان کے لیے خلق لفظ نہیں استعمال ہوا، آسمان کو پیدا کیا ہے، بنایا۔ بنانے کا مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنا، بنیاد کو کہتے ہیں، کسی ٹھوس سپورٹ کے ساتھ اس کو قائم رکھنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کائنات کے اندر جتنی چیز پائی جاتی ہے اس سے اس طرح کشش کے ذریعے جوڑ رکھا ہے کہ کبھی وہ کشش اپنا توازن کھوتی ہے تو ہر چیز ڈسٹرب ہونے لگتی ہے، ہر چیز ڈسٹرب ہونے لگتی ہے، اور وہ کشش جب تک بیلنس چلتی ہے تب تک کائنات کی ہر چیز اور آسمان کی بھی ہر چیز بیلنس چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ بنا کے ذریعے اس کے مستحکم ہونے، اس کے ٹھوس ہونے اور اس کے کسی بنیاد پر استوار ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ جیسے ہم کوئی تعمیر کر، بنا کا لفظی ترجمہ تو ہوتا ہے تعمیر کرنا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا بنا رکھی گئی، بنیاد رکھی گئی، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کے آگے اشارہ رفع سمکہ، اس کی چھت بلند کی، جو میں نے ابھی آپ کو اشارہ دیا۔ اس کے بعد کہا فسواہا، اور اس چھت کو برابر کیا۔
جی بالکل آتا ہے. ہاں جی بالکل. معراج والی حدیث پڑھی. اللہ کے رسول پہلے آسمان پہ گئے, دوسرے آسمان پہ گئے, تیسرے آسمان پہ گئے, اور یہاں فلاں نبی سے ملے, وہاں فلاں نبی سے ملے, وہاں فلاں نبی سے ملے, سب ہے نا. تب پھر اور حدیثیں بھی ہیں, اور حدیثیں بھی ہیں, لیکن آپ نے کہا نا کہ 7 آسمان کا تذکرہ حدیث میں ہے یا نہیں. اس کے لیے سب سے آسان جو سب کو معلوم ہے وہ یہ ہے نا, معراج کا واقعہ. باقی آپ جب پڑھیں گے تو اور بھی بہت ساری تفصیلات ملتی ہے. پہلے آسمان پہ کیا ہے, دوسرے آسمان پہ کیا ہے, تیسرے آسمان پہ کیا ہے, کس آسمان تک جن کی رسائی ہے, کس آسمان تک ملائکہ کی رسائی ہے, اور خود انسان کی جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ کس جیسے اب کہا جاتا ہے قرآن نازل کیا گیا پورا کا پورا. پہلی مرتبہ کہاں نازل کیا گیا؟ ایک چیز کہلاتی ہے احادیث ملائے اعلیٰ. ہمارے نامہ اعمال کہاں لے جا کے رکھے جاتے ہیں, ہماری روحیں کہاں لے جا کے رکھی جاتی ہیں, سب آسمان ہی کی طرف ہے. اب کوئی کس سطح پہ ہے, کوئی کس سطح پہ ہے, کوئی کس سطح پہ ہے, وہ ساری وضاحتیں حدیث میں ملتی ہیں جب آپ جمع کریں گے تو. ٹھیک ہے. یہ حدیث میں نہیں ہے, بخاری کی روایت میں نہیں ہے, یہ لوگوں نے وضاحت کرتے ہوئے بخاری کی شرح میں لکھا ہے اپنی معلومات. جی جی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے قیاسی طور پر اپنے لحاظ سے لکھا ہے, اس چیز کی صراحت حدیث میں نہیں. شرح کرتے ہوئے اس وقت جو معلومات ایک اندازے سے لوگوں کو کلیکٹ ہوئی تھی وہ لکھ دیا. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ یہ ہے, دوسرے سے تیسرے کا یہ ہے, تیسرے کے چوتھا یہ. اب ایسی بہت ساری باتیں اپنی قیاس کی بنیاد پہ لوگ لکھتے رہتے ہیں. وہ قیاسات آج لگتے ہیں صحیح ہے, کل غلط ہو جاتے ہیں. اس کو ہم کوئی بیس نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. تو ایک بات تو یہ کہی گئی آسمان کے سلسلے میں, رفع سم کہا, اس کے چھت کو بلند کیا. وَأَغْتَشَ لَيْلَهَا نہیں, فَسَوَّاهَا, چھت کو بلند کیا. تو اب بلند کتنا ہے؟ ہم میں سے کوئی آسمان کو چھو سکا ہے آج تک؟ بظاہر ہمیں جو نظر آتی ہے چھت, ہم تو جاتے ہیں تو ایک لیئر آتا ہے, دوسرا لیئر آتا ہے, تیسرا لیئر آتا ہے, اس کے آگے تو ہمارا جانا ہی محال ہے. جو آسمان کی اصل چھت ہے وہاں تک تو ہماری رسائی نہیں, ہم جا ہی نہیں سکتے. اللہ کا وہ نظام اتنا یہ ہے. کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے کہ خود ہماری زندگی کو ایک بیلنس کے اندر رکھا گیا ہے. ہم اگر اس بیلنس سے باہر جائیں گے یا اس حد سے باہر جائیں گے, ہم زندہ نہیں رہیں گے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ سورج اگر قریب آ جائے تو اتنی گرم ہو جائے گی زمین کہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے. سورج کا فاصلہ اگر بڑھ جائے جتنا ہے, اسی آسمان میں نظر آتا ہے نا سورج, تو اتنی ٹھنڈک ہو جائے گی کہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اب خود اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا سسٹمیٹک رکھا ہے کہ ہماری ضرورت کے لحاظ سے جو فاصلہ چاند کا ہونا چاہیے, جو فاصلہ ستاروں کا ہونا چاہیے, جو فاصلہ سورج کا ہونا چاہیے, وہ فاصلہ رکھا ہے تو ہم زندہ رہتے ہیں. اب ہم یہ چاہیں کہ آسمان کی چھت کو جا کے چھو لیں, وہ ہمارے لیے ممکن ہی, ہم زندہ ہی نہیں رہیں گے. اسی کا اشارہ اگلے جملے میں دیا ہے, وَأَغْتَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ زُحَاهَا, اسی آسمان سے اس نے رات کو ڈھک دیا. وَأَخْرَجَ زُحَاهَا, اور اس کے چاش کو یعنی روشن ہونے کی کیفیت کو ظاہر کر دیا. میں اس کا توازن قائم کیا. توازن ہی میں نے تو بتایا نا, اشارہ دیا نا کہ اتنا فاصلے پہ رکھا ہے
کہ اگر اس میں کچھ بھی کمی بیشی کی جائے تو ہر چیز کا وجود خطرے میں پڑ جائے، ہر چیز کا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ فسوا سے اس کی طرف اشارہ ہے، اور اسی کی وضاحت آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی زندگی یا اس کا زمین پر جتنی مخلوقات ہیں ان کی زندگی کے بقا کے تناظر میں رات اور دن کا روٹیشن چلاتا ہے۔ صرف رات رہے تو بھی ہمارے لیے زندگی محال ہوگی، صرف دن رہے تو بھی ہمارے لیے زندگی محال ہوگی۔ تو ذرا ان چیزوں پہ غور کرو کہ کیوں رات آتی ہے، کیوں چلی جاتی ہے، کیوں دن آتا ہے، کیوں چلا جاتا ہے، کیوں تمہاری رسائی آسمان کی چھت کو تک نہیں ہو سکتی، خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اتنی ایسی عجیب و غریب کائنات اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے تو تم کو ایک بار پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا کہ تم اسے ناممکن سمجھتے ہو۔ ایک پروگرام دیکھا تھا ہم نے BBC پہ، جی ایکسپلوریشن سے جی جی بہت تفصیل سے یونیورس کے بارے میں بتایا ہے، ہاں ہاں اور اتنی چیزیں اتنی وہ نظام شمسی کہکشاں یہ اتنی زیادہ ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، کروڑوں سے بھی زائد انگنت ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا ہاں کہ ایک دوسرے سے جو جڑے ہیں، جو توازن جو بتا ہاں توازن کشش شکل کی بنیاد پر، الیکٹرو میگنیٹک فورس وہی کہہ رہا ہوں، میگنیٹک فورسز کہیے، کشش شکل ہمارے اردو میں بولتے ہیں۔ جکڑیں گے، وہ اگر ٹوٹ جائے تو پھر تہس نہس ہو جائے گی، قیامت آ جائے گا۔ کلکتہ میں ایک سائنس سٹی ہے، وہاں بھی اس کہکشائی نظام کا شو دکھایا جاتا ہے۔ جی ہاں یہاں بھی ہے، لیکن میں نے وہاں دیکھا ہے اس لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو ایک حد تک اس سے ایک آئیڈیا ملتا ہے، وہ پورا تو ابھی رسائی ہی نہیں ہوئی ہے تو دکھا بھی نہیں پاتے، لیکن انہی چیزوں کی طرف غور و فکر کی دعوت دے کر کے قیامت کے ممکن ہونے اور جو لوگ ناممکن سمجھتے ہیں ان کے ذہن کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ان آیات کے اندر۔ یہ ہے بیسک بات، اس کو بولتے ہیں آفاقی دلیل۔ اس کائنات میں پھیلی ہوئی جتنی چیزیں ہیں اس پہ آپ غور کیجئے، آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ حقائق آفاقی دلائل سے انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ روز مشاہدہ کرتا ہے، نظر سے دیکھتا رہتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اسی لیے قرآن جگہ جگہ اس سے بحث کرتا ہے۔ جی جی وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ زُحَاهَا کا مطلب یہ ہے جو میں نے ابھی اشارہ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آسمان تو اتنی دور ہے، جس زمین پہ تم کھڑے ہو اس پہ بھی غور و فکر کر لو۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد زمین کو اس نے کیا کیا؟ ہموار کیا ہے، بچھا دیا ہے۔ اب ہموار کیا ہے یا بچھا دیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر یہ تو گول ہے، لیکن گول ہونے کے باوجود تمہیں گول نہیں لگتا، تمہیں تو جیسے اپنے گھر کا پورا فرش نظر آتا ہے ویسے ہی یہ زمین بھی فرشی نظر آتی ہے، اور گول ہونے کے باوجود اس کو بیلنس کیا ہے دریاؤں کے ذریعے بھی اور پہاڑوں کے ذریعے بھی۔ اسی کی طرف آگے اشارہ کیا، وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اسی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے اسباب رکھے ہیں، اور زندگی کے اسباب میں دو تین بیسک چیزیں ہیں جو ہم لوگ جانتے ہیں، ایک تو ہوا ہے، دوسرے پانی ہے، تیسرے غذا ہے۔ تو ماءہا پانی اور مرعاہا غذا، مرعا اصل میں بولتے ہیں چراگاہ کو، جہاں جانور چرتے ہیں، اپنا غلہ یا اپنی غذا حاصل کرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔
اگر چراگاہ نہ ہو تو جانور زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب وہ تو چرتے ہیں اور ہم اس کو اور مہذب اور سلیقے کے ساتھ کھیت سے کاٹ کے لاتے ہیں، زمین سے کاٹ کے لاتے ہیں، اپنے لیے اور ٹیسٹی بناتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہ زمین چراگاہی ہے اور یہاں ہماری غذائی ضرورت کا ہر طرح کا سامان موجود ہے۔ تو اصلاً انسانی وجود کی بقا کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے اس زمین پہ مہیا کیا نا، اس میں سے کوئی چیز اگر نہ مہیا کرتا اللہ تعالیٰ، غذا مہیا نہ کرتا تم زندہ رہتے؟ پانی نہ مہیا کرتا تم زندہ رہتے؟ نہیں رہتے۔ ہوا نہ رکھتا اس زمین پر، اس لیے کہ ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، لیکن ہم سب کو اب سائنس کے ذریعے یہ معلوم ہے کہ ہوا زمین پر ایک خاص سطح تک ہے، اس کے اوپر ہوا نہیں ہے۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ ہوا نہیں ہے۔ چاند پہ جانے کے لیے بھی ہوا اور آکسیجن کے سارے سامان کر کے جانا پڑتا ہے، تب وہاں تک پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کے زندہ کیسے رہیں گے؟ خواب و خیال کی دنیا میں جیتے ہیں۔ اللہ نے جہاں زندگی مقدر کی ہے وہیں رہ سکتے ہیں، لیکن اب اڑان ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ غور کرو اس زمین پر جس کو کہ اس نے ہموار کیا، اور جس زمین سے نکالا اس کا پانی اور اس کا چارہ، اور جس زمین میں گاڑ دیا پہاڑوں کو تاکہ زمین کا بیلنس قائم رہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، متاع بولتے ہیں سامان زندگی کو جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو تمہارے لیے سامان زندگی کے طور پر اور جانداروں کے لیے بھی سامان زندگی کے طور پہ اللہ نے پانی، چارہ اور ہوا اور دوسری چیزوں کو اس زمین پہ رکھا ہے۔ تو اب اس پہ بھی ذرا سا غور کر لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ جو اللہ اتنا سارا تمہارے بارے میں انتظام کر سکتا ہے اور ایسی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، تو تمہارے دوبارہ مر جانے کے بعد زندہ کیے جانے کی قدرت نہیں رکھے گا؟ اس کا انتظام نہیں کر سکتا کہ تم لوگ اسے ناممکن سمجھتے ہو؟ اب اتنا سمجھا دینے کے بعد یہ کہا گیا کہ ان حقائق کو سمجھ لینے کے بعد تمہیں اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جو آفتوں اور اچانک آنے والی مصیبتوں کی طرح آئے گی، بتا کر کے نہیں آئے گی کہ تم ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ اسی کو کہا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب کان کو بہرا کر دینے والی آواز کی شکل میں قیامت برپا ہوگی۔ تامہ معنی کیا ہوتا ہے؟ اتنی شدید آواز کہ وہ قوت سماعت کو کیا کرے؟ زائل کر دے۔ اب جو لوگ ڈاکٹر ہیں کان کے، وہ بتاتے ہیں کہ آواز کی کس لیول تک اگر شدت پیدا ہو جائے تو کان کی سماعت متاثر ہونے لگتی ہے۔ کون لوگ جو بہت تیز آواز والی مشینوں کے درمیان کام کرتے ہیں تو کتنی مدت وہ وہاں رہیں تو ان کا کان متاثر ہونے لگتا ہے، ان کی سماعت متاثر ہونے لگتی ہے۔ تو یہ ہے اصل چیز، اس کیفیت کو تامہ کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے آگے کبرا کیوں لگا ہے؟ ایک سوال ہے نا، وہ تو خود ہی شدت کا معنی رکھتا ہے، بڑے کا معنی رکھتا ہے، عظیم کا معنی رکھتا ہے۔ کبرا اس لیے لگا ہے کہ ایک ہے اس کائنات کے ختم ہونے اور مٹائے جانے کا وقت، جسے ہم قیامت کہتے ہیں، وہ اصل اس کائنات کے فنا ہونے کی شکل ہے، اور ایک ہر فرد کی قیامت ہے جسے ہم لوگ قیامت صغریٰ کہتے ہیں، اور جو اصل قیامت آئے گی وہ قیامت کبریٰ ہے۔ ویسے ہی تامۃ الکبریٰ کا مطلب جو اصل فائنل قیامت آئے گی، اور رہی صغریٰ تو صغریٰ تو ہر ایک کے ساتھ ان کی موت کے ساتھ پیش آتی رہتی ہے۔ اس تناظر میں یہ تامہ کے ساتھ کبریٰ لگا ہوا ہے۔
اور اس قیامت کے مرحلے کے بعد چونکہ حساب و کتاب ہوگا اس لیے آگے اس کا اشارہ دیا گیا ہے۔ کیا کہا گیا کہ جب ایسی قیامت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس وقت انسان دنیا میں جو کچھ سرگرمی انجام دے رہا ہے اس کو یاد کرے گا۔ یعنی جب مر جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اس وقت اس کو پچھلی زندگی کے ساری چیزیں یاد آئیں گی، کیا کیا تھا، کیا صحیح کیا تھا، کیا غلط کیا تھا، کب کب کیا تھا۔ پوری جیسی ریل ہوتی ہے کسی واقعے کی، چلا دی جائے تو سب یاد ہوتا ہے، ویسے ہی ہمارے دماغ میں بھی ہماری ماضی کی ساری یادیں پیوست ہوتی ہیں، اور جب کوئی حادثہ ہوتا ہے نا تو پھر سب یاد آنے لگتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اسی پر قیاس کر سکتے ہیں کہ قیامت جب برپا ہوگی اس وقت پوری زندگی میں ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی یاد آنے لگے گا۔ اسی کو کہا گیا یوم یتذکر الانسان ما سعی، جو اس نے دنیا میں کوشش کی، اچھا یا برا، بس جو کوشش کی ہے وہ اسے اس دن یاد آئے گا جب قیامت کبریٰ برپا ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اس وقت جنہوں نے قیامت کو نہیں مانا ہوگا، جہنم ان کے قریب کر دی جائے گی، دیکھ لو یہی جہنم ہے جس سے ڈرایا جاتا تھا، جس کے برے انجام کی تم کو خبر دی جاتی تھی، اور تم نے مان کے نہیں دیا کہ بھلا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، نہیں ہوگی۔ اسی کو کہا گیا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ برزہ معنی ہوتا ہے نمایاں ہونا، یعنی ابھی تو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، پوشیدہ ہے، لیکن اس وقت ہمارے نظروں کے سامنے لا حاضر کی جائے گی اور ہم نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو مطالبہ کرتے تھے کہ ہم نے جنت جہنم تو دیکھا نہیں، کیسے مان لیں کہ جنت ہوگی، کیسے مان لیں کہ جہنم ہوگی۔ لیکن جب عملاً وہ چیز آ جائے گی تو پھر ان کے لیے کوئی چارہ نہیں رہے گا، اس لیے آج ہی انہیں ان عقلی دلائل کی بنیاد پر اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک دوسری چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جہنم کے برے انجام سے بچنے کی تدبیر کیا ہے، اور لوگ اس معاملے میں کس وجہ سے غلط راہ پر چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، سب سے پہلی وجہ اس کی ہے طغیان، سرکشی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ ہم اپنے سادہ لفظ میں بولتے ہیں کبر۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم خود کفیل ہیں، ہمارے اوپر کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، اور جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، وہی تو ہے طغیٰ، حد سے اوپر اٹھنا۔ پانی اگر حد سے اوپر بڑھ جائے تو اسے بھی طغیان بولتے ہیں۔ جتنا لیول ہے گڈھے کا یا تالاب کا یا ندی کا، اس سے باہر پانی نکل کر کے بہنے لگے، اسی کو بولتے ہیں طغیان۔ تو ویسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اس کے اچھلنے کودنے کی ایک حد ہے، لیکن اس سے وہ آگے بڑھنے لگے اور خدائی کا دعویٰ کر لے، یا اس سے آگے بڑھ کر کے دوسرے کو خدا بنا بیٹھے اللہ کو چھوڑ کر کے، تو یہ ہے حد سے تجاوز کرنا، اختیار کا بیجا استعمال کرنا۔ اسی کو کہا گیا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس رہا وہ جس نے شرکشی کی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور یہ شرکشی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ اس کو اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے، لطف ملتا ہے، مزہ ملتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے، اور کل کے لیے کچھ بھی سوچتا نہیں، کچھ بھی فکر نہیں کرتا
تو ایسے لوگ جو دنیا پرست ہوں اور اس کی وجہ سے حدود سے باہر نکل جائیں وہ اصلاً جہنم میں جائیں گے۔ اسی کو کہا گیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہیم ہی کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ ایثار مانے کیا ہوتا ہے؟ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا۔ یہاں مطلب کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا، یہ مطلب ہے۔ ایثار مانے ہوتا ہے ترجیح دینا، پریفر کرنا۔ ہاں الگ ولگ تو ہے، اثر مانے ہوتا ہے پیر کا نشان۔ آثار قدیمہ بولتے ہیں نا، ماضی کے علامتوں کو، نشان کو، جو آثار باقی ہیں۔ تو اثری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے اسوہ اور نمونہ چھوڑا ہے، اس کی جو لوگ پاسداری کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ویسا ہی چلنے اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اثری کہا جاتا ہے۔ یہ اہل حدیث لوگ اپنا نام رکھتے ہیں اور اپنے لیول کے طور پر اثری لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ تو اہل حدیث لگتے نہیں ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ تو اصل میں ہے یہ کہ میرے والد کا نام تھا محمد اثری، تو اب اس کی وجہ سے میں نے اثری لگایا، اس لیے کہ یہاں سر نیم کا چکر چل رہا تھا، ورنہ نام تو میرا عبد البر ہے صرف، ہمارے ریکارڈ میں، پاسپورٹ میں بھی، سارے دستاویز میں، میری ساری سرٹیفکیٹ میں۔ لیکن اب یہ کہ شیخ لکھو، صدیقی لکھو اور یہ لکھو، خاندانی طور پہ تو میں شیخ ہوں، لیکن اب وہ سب لکھنا نہیں تھا۔ میں نے کہا اسی کو سمجھ لو، اثری ہی سر نیم ہے، تم کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ اثری کیا بلا ہے۔ یہ ہے اصل میں اثری، اور اس کی بھی ایک ہسٹری ہے۔ اصل میں میرے دادا تو اصل تھے دیوبندی، دیوبند سے فارغ تھے، قاسمی، لیکن بعد میں وہ متاثر ہو گئے اہل حدیث فکر سے، تو انہوں نے پہلے بچپن میں تو میرے والد کا نام رکھا تھا محمد میاں، لیکن جب وہ اہل حدیث فکر سے متاثر ہوئے تو میاں ہٹا کر کے اثری کر دیا، محمد اثری۔ اور میرے جتنے چچا تھے سب کے نام کے ساتھ میاں ہٹا کر کے اثری جوڑ دیا کہ یہ زیادہ اچھا ہے۔ اس سے گویا حضور کی پیروی کا ایک نشان اور ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ میرے والد محمد اثری، پھر ان سے چھوٹے احمد اثری، ان سے چھوٹے رحمت اثری، اس سے چھوٹے اسد اثری، اس طرح سے پوری 6 بھائی تھے میرے دادا، سب کے نام کے، میرے والد سب کے نام کے ساتھ اثری جوڑ دیا۔ تو اب سر نیم کے لحاظ سے سب اپنی اولاد کے ساتھ بجائے شیخ لکھنے کے اثری ہی لکھتے، یہ ہے اصل بات۔ تو وہ اثر سے بنا ہوا اثری ہے، اور یہ جو ہے یہ ایثار سے بنا ہوا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں ایک لفظ نہیں ہے۔ اثر میں مادہ ہے حمزہ سے رے، اور ایثار میں مادہ ہے واو سے رے، اسی لیے معنی کا آپ کو فرق نظر آ رہا ہے۔ ایثار کے معنی پیر کا نشان تو ہے نہیں، یا پیر کے نشان پیدا کرنا یا آگے اس کے مطابق چلنا، یہ صرف ترجیح دینا ہے نا۔ اس کے مادے میں فرق ہے، وہ باب افعال سے ہے۔ آسرا یوسرو ایثار، تو وہاں مادہ کیا ہے؟ واو سیرے، وہ بدل گیا ہے ایثار۔ یس، ہاں وسرا۔ اب باب افعال سے کریں گے تو اوسرا ہوگا، لیکن حرف علت بدل جاتا ہے تو آسرا ہو جائے گا، الف اور واو اکٹھا ہو گیا نا۔ جیسے حمزہ میم نو ہوتا ہے آمنا، اب باب افعال سے آمنا مد کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ اصل میں ہے۔ تو دونوں کا مادہ الگ ہے، اس لیے دونوں کا معنی الگ ہے۔
چلیے اب اس کے بعد یہ بات تو ہم نے سمجھ لی کہ انسان سرکشی اور دنیا پرستی میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے بگڑ جاتا ہے۔ اب سدھرے گا کیسے؟ ایک سوال وہ بھی ہے نا، سدھرے گا کیسے؟ تو اگلی آیت میں اسی سدھار کا راستہ بتایا گیا ہے۔ اما من خاف مقام ربہ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ مقام مانے کھڑا ہونا ہوتا ہے، قیام مقام۔ اب اپنے رب کے سامنے کب کھڑا ہوگا؟ قیامت کے دن۔ تو جس کے اندر قیامت کی فکر پیدا ہو جائے گی، اس سلسلے میں جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے گا، تو وہ اپنے آپ کو حد کے اندر رکھے گا، حد کے باہر نہیں جائے گا۔ اب مقام کا ایک معنی تو ہوتا ہے کھڑا ہونا، دوسرا معنی ہوتا ہے مقام کا مرتبہ، رتبہ، درجہ۔ تو جس نے اپنے رب کے درجے سے خوف کھایا، اب رب کی حیثیت کا اگر ادراک ہو جائے، اتنی عظیم ہستی ہے اور وہ ہمیں کسی بھی قیمت پہ بخشے گی نہیں، لامحالہ پکڑ لے گی، گرفت کرے گی، تو ہم حد کے اندر رہنے کی کوشش کریں گے نا۔ جیسے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عام زندگی میں جو زیادہ دبنگ ہوتے ہیں ان سے بچنا مشکل ہوتا ہے، چھوٹے موٹے دبنگ سے تو بھیڑ کر کے بھی کام چل جاتا ہے۔ تو مرتبے اور رتبے کا اگر ادراک ہو یا اس کا احساس ہو، تو اگر اللہ کی حیثیت کا، اس کے مرتبے کا، اس کے درجے کا احساس ہو جائے تو انسان حد کے اندر رہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے معرفت الہی بیسک چیز ہے۔ معرفت الہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی صحیح پہچان، اس کے مرتبے اور رتبے کی صحیح شناخت۔ یہ جس کو حاصل ہو جائے وہ پھر ادھر ادھر زیادہ ڈس بیلنس نہیں ہوتا، بلکہ ایک حد کے اندر راہ مستقیم پہ قائم رہتا ہے۔ تو یہ ہے طغا کا توڑ۔ طغا سے جو حد سے باہر جاتا ہے، کبریائی اور بڑکپن کا احساس پیدا ہوتا ہے، یہاں ابدیت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو حد کے اندر رکھتا ہے۔ اسی طرح جو دوسری خرابی بتائی گئی تھی، آثر الحیات الدنیا، تو اس کا توڑ ہے اگلا جملہ، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے نفس کو خواہش سے روکا۔ دنیا پرستی میں انسان کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ حسن پسند ہے، مزہ پسند ہے، شہرت پسند ہے، اسی چکر میں نہ وہ دنیا پرستی میں مبتلا ہوتا ہے۔ پہلے کون چیز کیا بتایا؟ شہرت پسند سے پہلے لذت، مزہ، اور اس سے پہلے بتایا حسن۔ ہر چیز کی اچھی شکل اپنی طرف کھینچتی ہے نا انسان کو۔ تو دنیا میں کشش کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ حسن کی طرف انسان لپکتا ہے، لذت کی طرف انسان لپکتا ہے، شہرت کی طرف انسان لپکتا ہے، ایسے ہی بہت ساری کشش کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں۔ تو انسان ان چیزوں کی طرف جب وہ لپکتا ہے تو دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ اب ان چیزوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ تو اسی کو کہا گیا نہا النفس۔ یہ نفس جو ہے یہی ہر چیز کی طرف لپکتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کیا ہے؟ برائی کی حکم دینے والا ہے، برائی کی ترغیب دیتا ہے، برائی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اب اس سے کنٹرول کرنے کی شکل یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کیا جائے، اور نفس کو کنٹرول کرنے کی شکل کیا ہے کہ ان چیزوں پر قدغن لگایا جائے، جس کی ٹریننگ یہ روزہ ہے آج سے۔ بیوی کے پاس نہیں جاؤ، کھاؤ نہیں، پیو نہیں، بد نظری نہیں کرو، سب روزے کے اہداف میں بتائے گئے ہیں۔ وہ اسی
علاج کی تدبیر ہے روزے کی شکل میں۔ جس چیز کو کہا گیا نہن نفس عن الہوا، خواہش نفس یا رغبت سے نفس کو روکنا، تو روکنے کی یہ 1 مہینے ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ عملی زندگی میں ہمیشہ وہ رکا رہے۔ تو اگر کوئی اپنے اندر کنٹرول یا ضبط کی صلاحیت پیدا کر لے تو وہ حد سے آگے نہیں جائے گا۔ جب حد سے آگے نہیں جائے گا، حد میں رہے گا، تو اس کی دنیا کامیاب، وہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اسی کو کہا گیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو اوپر جو 2 خرابی بتائی گئی تھی، نیچے اسی کا علاج بتایا گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس کی عملی شکل کیا ہے، اب اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے نماز کی اقامت ہے، اقیم الصلاۃ، اور نہی النفس عن الہویٰ کی صفت پیدا کرنے کے لیے روزہ ہے۔ اور پھیلائیں گے تو زکوٰۃ بھی نہی النفس عن الہویٰ ہی کا علاج ہے، اور پھیلائیں گے تو حج ہی اللہ کی معرفت یا اقامت صلاۃ ہی کی اعلیٰ شکل ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو فرائض کی شکل میں لازم کیا ہے، اصلاً اس علاج تک پہنچانے کے لیے، اس علاج کو ممکن بنانے کے لیے۔ اور اگر یہ چیز ممکن ہو گئی تو گویا جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک سوال اور ان کی طرف سے اٹھتا تھا، تو اس سوال کا اشارہ دے کر کے اس کا جواب دے دیا گیا۔ اٹھتا کیا تھا؟ پہلے تو کہتے تھے قیامت ہوگی ہی نہیں، اس کے بعد کہتے تھے تم لوگ بہت ڈراتے ہو، قیامت آئے گی اور برا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ کب آئے گی؟ اتنے دن سے تو ہم سن رہے ہیں، اور اتنا کیا کہتے ہیں ہم اس کا رد کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر ہم ہی مجرم ہیں تو کیوں نہیں قیامت آ جاتی اور ہم کو پکڑ لیتی؟ کل آئے گی کہ پرسوں آئے گی کہ نرسوں آئے گی کہ 1 سال بعد آئے گی، ذرا بتا دو۔ اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دے رہا ہے۔ کیا جواب دے رہا ہے؟ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَهَا، اس کے تذکرے سے کس چیز میں تم مبتلا ہو، یعنی ڈیٹ جان لینے سے تم کو کیا حاصل ہو جائے گا کہ وہ پوچھتے ہو۔ حاصل تو اس وقت ہوگا جب تم اس کی کچھ ایکٹیویٹی کرو گے، اس کی کچھ سرگرمی دکھاؤ گے، اس کے خاطر کچھ کوشش کرو گے، ہاتھ پیر مارو گے۔ تو فکر تو اس کی ہونی چاہیے نا کہ قیامت آنے والی ہے، تو اس دن سرخرو ہونے کے لیے ہاتھ پیر مارے۔ صرف ڈیٹ جان لینے سے کیا ہوگا؟ جیسے امتحان کیا کب ہوگا، ڈیٹ جان لینے سے پاس ہو جائیں گے؟ امتحان کب ہوگا اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم پڑھتے رہیں، تیاری کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں۔ جب امتحان ہوگا ہم پاس ہو جائیں گے۔ تو اصل اہمیت کی چیز ہمارا پڑھائی میں لگے رہنا ہے، سرگرمی میں لگے رہنا ہے، ایکٹیویٹی کرنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، اس کی تو تم کو فکر نہیں ہے، اور بس ڈیٹ یاد کرنا چاہتے ہو۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَهَا، کس چیز کی یاد میں تم پڑے ہوئے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں تک اس کے ٹائم کا سوال ہے، اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، تیرے رب کی طرف اس کی آخری حد ہے، یعنی قیامت کب آئے گی تیرے رب کے ہاتھ میں یہ چیز ہے، وہ جب چاہے گا لائے گا۔ اب ایک سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وقت بتایا کیوں نہیں، کیوں چھپا کے رکھا ہے؟ سوال کیا گیا پھر بھی نہیں بتایا، بتا دیتا تو آسانی ہو جاتی۔ ہے یہ کہ قیامت کا وقت اگر بتا دیا جائے تو انسان کا جو یہاں امتحان ہو رہا ہے اس کا مقصد فوت ہو جائے گا، اس لیے کہ جب یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے تب تو سترک سبھی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، کسی کی بیمار اور مریض کو کہہ دیں کہ تم 1 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہو گے، گویا 30 دن تمہارے لیے زندگی کی آخری حد ہے،
اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے اس مریض کا؟ تو ویسے ہی اگر انسانوں کو بتا دیا جائے کہ 1 سال تمہاری زندگی ہے، 1 سال بعد تم مر جاؤ گے، تو اس 1 سال تک اس کی کیفیت امتحان کی ہوگی کہ وہ آزادی سے جو چاہے کرے، یا وہ اسی خوف میں مبتلا ہو کر کے اسی کے پیچھے پریشان رہے گا۔ خوف میں مبتلا ہوا۔ یہ ہے اصل بات، جس کی طرف اشارہ دوسری جگہوں پر قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی انتہا اپنے علم میں، اپنی گرفت میں، اپنی حد میں رکھی ہے، ڈکلیئر نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اگر وہ چیز ڈکلیئر کر دی جائے تو امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتائے گا کہ کب قیامت آئے گی۔ اصل چیز یہ ہے کہ تمہارے لیے چانس ہے، چاہے کل آئے، چاہے 1 سال بعد آئے، چاہے 60 سال بعد آئے، چاہے کبھی بھی آئے، تم اپنی ایکٹیویٹی کرو، تم سرخرو ہو جاؤ گے۔ تمہیں تو اصل کامیابی چاہیے نا، اس دن کی اس کی فکر کرو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ دیکھو ان کے جتنے اشکالات تھے، ان کے جتنے اعتراضات تھے، سمجھانے کی حد تک سب کے دلائل دے دیے گئے، سب کا جواب دے دیا گیا۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان کو ڈراؤ جن کے دل میں خیر کا جذبہ ہوگا، کچھ بھی رمق ہوگی بھلائی کی طرف آنے کی، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جن کے اندر نہیں ہوگی وہ نہیں اٹھائیں گے۔ اسی کو کہا کہ انما انت منذر من یخشاھا، تم ڈرانے والے ہو اس کو جو اس سے ڈرے۔ کس سے ڈرے؟ قیامت کے دن سے ڈرے، اس دن کی گرفت اور پکڑ سے ڈرے۔ تم سے اس کو ڈراؤ گے تو ان کو فائدہ ہوگا، اور جو نہیں ڈرے گا، نڈر بنے گا، سرکش بنے گا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ڈرنے والے کا معاملہ یہ ہے کہ عموماً لوگ انجام دیکھ کے ڈرتے ہیں، لیکن عملی بات یہ ہے کہ انجام نہ بھی دیکھا ہو لیکن اس کے اگر واضح دلائل اور قرائن موجود ہوں تو بھی انسان ڈر جاتا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، اسی بات کو سمجھائے، گویا کہ وہ اس دن اسے دیکھ رہے ہیں، اس دن اسے دیکھ رہے ہیں۔ اب کوئی طالب علم پہلے سال پڑھنے گیا ہے، نتیجہ نکلے گا تو کیا اثر پڑے گا؟ ابھی اس نے دیکھا سنا نہیں، 1 سال بعد اسے تجربہ ہوگا، لیکن پہلے ہی سے اس کو ڈرایا جاتا ہے، پاس ہو گئے کہ فیل ہو گئے تو بدنامی ہوگی، پاس ہو گئے تو انعام ملے گا۔ تو اس اطلاع سے اور عام تجربے سے وہ اس چیز کو مان لیتا ہے، حالانکہ وہ عملی طور پہ اس صورتحال سے نہیں گزرا۔ تو ویسے ہی قرائن اور دلائل موجود ہوں تو قیامت کے بھی قرائن اور دلائل موجود ہیں، جو اس کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے اندر یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ وہ کل کی اس قیامت کے دن کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ڈرانے والے کے ڈر کو قبول کرے اور اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو ڈھال لے۔ اسی کو کہا گیا انما انت منذر من یخشاھا کأنہم یوم یرونہا۔ اس کے بعد ایک ہلکا اشارہ دے دیا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی میں پھنس کر کے یا اس کو ترجیح دے کر کے تم لوگ اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات کرتے ہو۔ یہ دنیا کی زندگی تو صبح شام کے چند لمحوں کی طرح ہے۔ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ شام کا وقت یا چاشت کا وقت، اتنے ہی ہیں۔ پورے دن میں اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم چاشت کا وقت 1 گھنٹہ مان لیں تو 12واں حصہ۔ شام کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ عصر سے مغرب کا مان لیں 1 گھنٹہ، تو اب 1 گھنٹے کی زندگی ہے تمہاری یہ دنیا کی زندگی، گویا معمولی ہے، کم ہے، حقیر ہے۔ اتنی ہی تو تم کو تگ و دو اور محنت کرنی ہے۔ اگر تم اتنی ہی وقت کو اچھے طور پر استعمال کر لو، یوز کر لو، تو دائمی جنت تم کو مل جائے گی۔ اس لیے تمہیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔
یہ وہ آخری بات ہے جو جہاں سمجھاتے ہوئے اس سورہ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب اس پورے رکوع سے ہم کو دو خاص باتیں سمجھ آئی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھائی گئی کہ انسان کو صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے کائنات میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے، تو وہ حقیقت پسند بن جائے گا۔ دوسری چیز جو سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر کچھ فطری کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کا علاج کیے بغیر انسان راہ راست پر نہیں آ سکتا، اس لیے ان کمزوریوں کے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات جو سمجھائی گئی کہ اگر کوئی چیز انسان نے دیکھی نہیں ہے لیکن اس بات یا اس چیز کے سلسلے میں مضبوط قرائن اور مضبوط دلائل موجود ہیں، تو جیسے دنیا کی زندگی میں وہ بہت ساری چیزوں کو بن دیکھے سی قرائن کی بنیاد پہ تسلیم کر لیتا ہے، ویسے ہی قیامت کو بھی ان قرائن اور دلائل کی بنیاد پر اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ ہے خلاصہ اس پورے رکوع کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دن کے پچھلے یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں، تو پچھلے یا اگلے؟ پچھلے یا اگلے نہیں ہیں، پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ اصل میں وہ ہے صبح اور شام۔ پچھلے پہر سے کنفیوژن ہوتا ہے اردو کے لحاظ سے، وہ ترجمہ معاون نے کیا ہے۔